میں بڑی دور سے آیا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، کدھر جاؤں۔ بس سے اتر کر جدھر منہ تھا ادھر ہی چل پڑا۔ گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، امی کی حالت بھی خراب ہی رہتی تھی۔ ابا اپنی جان سے زیادہ محنت کرتے تھے مگر خرچہ پورا نہیں پڑتا تھا۔ شکر ہے کہ گھر اپنا تھا ورنہ شاید پورا گھرانہ ہی در بدر ہوتا۔ ہمارا گاؤں شہر سے بہت دور تھا۔ جو تھوڑی بہت زمین تھی وہ ابا نے اپنی جوانی میں رہن رکھ کر قرضہ لیا تھا، جو آج تک ادا نہ ہو سکا۔ حالات دن بدن بہتر ہونے کے بجائے مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے تھے۔ گھر والوں نے جیسے تیسے کر کے مجھے میٹرک کروا دیا تھا۔ گاؤں میں مجھے کوئی کام کاج میرے مطابق نہیں ملتا تھا۔ مزدوری ابا مجھے کرنے نہیں دیتا تھا کہ میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے، افسر لگے گا۔ میں اندھا نہیں تھا اور نہ ہی بے حس۔ مجھے گھر کے حالات اچھی طرح نظر آ رہے تھے۔ باپ کی ہانپتی ہوئی ہمت، ماں کی ڈھلتی صحت اور گھر بار کی گرتی ہوئی حالت اب میرے مضبوط بازوؤں کا سہارا مانگتی تھی۔ میٹرک کے بعد میں نے کام کاج تلاش کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ کسی سیانے نے بتایا کہ شہر چلے جاؤ، وہاں بہت سے آپشنز ملیں گے، تو میں نے رخت سفر باندھ لیا۔ شہر میں ہمارا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اللہ کے سہارے آ گیا تھا، اب اللہ ہی مددگار تھا۔ دوپہر سر چڑھ کر اپنا آپ بتا رہی تھی یا شاید میرا حوصلہ آزما رہی تھی۔ جیب میں صرف 500 روپے تھے جو ابا نے چلتے ہوئے کرائے کے ساتھ زبردستی میری جیب میں ڈال دیے تھے۔ تپتی دوپہر میں سوچوں کے ہجوم کے ساتھ انجانے راستے پر چلتا جا رہا تھا کہ اچانک روح تک کو پرسکون کر دینے والی صدا کانوں سے اترتی ہوئی منتشر طبیعت کو سنبھالنے لگی۔ میں رکا اور اذان کی سمت کا اندازہ لگا کر مسجد کی جانب چلنے لگا۔ وضو کے لیے پانی ہاتھ سے ٹکرایا تو ایک ٹھنڈی لہر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وضو بنا کر باجماعت نماز ادا کی اور رب ارض و سما کے حضور ہاتھ پھیلا دیے۔ اس رب عظیم سے مدد مانگنے لگا، اے وہ جو میری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اے میرے اللہ، میں تیرے ہی سہارے گھر بار تیرے آسرے پر چھوڑ کر آیا ہوں، میری مدد فرما۔ میرے رب مجھے رلنے سے، خوار ہونے سے بچا لے۔ میں محنت کر کے رزق حلال کمانا چاہتا ہوں، میری مدد فرما۔ اے عرش عظیم کے مالک، میرے لیے اسباب پیدا فرما کہ تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں، میری مدد کر۔ اے مدد کرنے والے، اے مدد کرنے والے، اے مدد کرنے والے۔ مسجد سے باہر نکلنے لگا تو اچانک مسجد میں اعلان شروع ہوا، خواتین و حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسجد سے ملحق مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ اہل علاقہ کی تجویز پر معزز افراد کے مشورے سے مدرسے میں عصر حاضر کی تعلیم بھی شروع کی جا رہی ہے۔ ابتدا میں بچیوں کو 8ویں کلاس تک پڑھایا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ اپنے بچوں کا داخلہ جلد از جلد کروائیں۔ اور دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ محلے کے جو پڑھے لکھے افراد بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں وہ شعبہ تدریس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اچھے اساتذہ کی ضرورت ہے۔ اعلان ختم ہوتے ہی میں فوراً اعلان کرنے والے صاحب کی طرف بڑھا۔ سلام کر کے میں نے ان سے کہا کہ میں بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں، کیا مجھے نوکری مل سکتی ہے؟ تو انہوں نے مجھے مسجد سے متصل مدرسے کے آفس کا راستہ بتاتے ہوئے کہا کہ وہاں فہیم صدیقی صاحب سے ملنے۔ میں فوری طور پر فہیم صاحب کے پاس جا پہنچا۔ سلام دعا کے بعد میں نے اپنا سی وی فہیم صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ فہیم صاحب نے سی وی دیکھا، پھر مجھے دیکھا اور بولے، راشد بیٹا، ابھی تو آپ خود چھوٹے ہیں اور صرف میٹرک تعلیم ہے، میں آپ کو کیسے اپوائنٹ کر سکتا ہوں؟ آپ کا تو تجربہ بھی کوئی نہیں ہے۔ میں بولا، سر ہر انسان تجربہ کار تو پیدا نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں سے تو آغاز کرنا ہی ہوتا ہے، مجھے ایک موقع دیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ ویسے بھی اگر آپ مجھے یہ نوکری دے دیں گے تو میں ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکوں گا۔ فہیم صاحب میری آخری بات سن کر ایک دم نرم پڑ گئے، کہنے لگے، راشد صاحب، ہمارا مشن ہے کہ تعلیم کو عام کریں۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ تعلیم جاری رکھیں گے۔ آپ کے اسی نیک ارادے کی وجہ سے آپ کو ایک موقع دیا جائے گا۔ 1 مہینہ آپ کا پروبوشن پیریڈ ہوگا۔ اگر تو آپ نے بچوں کو اچھے سے پڑھایا تو آپ کو نوکری دے دی جائے گی،
اور تنخواہ بھی بڑھا دی جائے گی، بصورت دیگر ہم معذرت خواہ ہوں گے، البتہ اس 1 مہینے کی تنخواہ آپ کو ادا کر دی جائے گی۔ فہیم صاحب نے بات مکمل کر لی تو میں نے کہا، سر ایک اور مسئلہ درپیش ہے، اگر آپ اس کے لیے بھی رہنمائی فرما دیں تو نوازش ہوگی۔ جی جی بولیں۔ فہیم صاحب سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے بولے، سر دراصل میں اس شہر میں نیا ہوں، اگر کہیں قریب میں کوئی کمرہ وغیرہ کرائے پر مل جائے تو میں شکر گزار ہوں گا آپ کا۔ فہیم صاحب میری بات سن کر مسکرائے، کہنے لگے، راشد میاں، میں آپ کی سی وی میں آپ کے گاؤں کا ایڈریس پڑھ چکا ہوں، میرے عزیز بھی وہیں پر رہتے ہیں۔ آپ نے جس سچائی سے اپنے بارے میں بتایا ہے، اسی بنا پر آپ کو چانس دیا جا رہا ہے، البتہ آپ کے بارے میں فون کر کے اپنے عزیز سے کنفرم ضرور کرنا تھا میں نے۔ اب آپ نے رہائش کی بات کر دی ہے تو میں آپ کے سامنے ہی ان سے فون پر بات کر لیتا ہوں، پھر آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ فہیم صاحب نے اسی وقت گاؤں میں اپنے عزیز کو فون کیا، خیریت کے بعد میرے بارے میں پوچھا تو وہ فوراً پہچان گئے، مجھ سے بھی بات کی اور فہیم صاحب کو میرے بارے میں تسلی بھی دے دی۔ فون بند کر کے فہیم صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے، راشد بیٹا، مدرسے سے ملحق ایک کمرہ ہے جو سٹاف کے لیے ہی بنایا گیا ہے، آپ اس میں رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے گھنٹی بجائی، چپراسی کو مجھے کمرے میں لے جانے کی ہدایت کرنے لگے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا، شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ اسکول شروع ہوا تو میں نے پوری تندہی سے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ میری کارکردگی بہت اچھی رہی، میری محنت لگن کو دیکھ کر 1 ماہ کے بعد مجھے کنفرم کر دیا گیا، میری تنخواہ بھی بڑھا دی گئی۔ پہلی تنخواہ ملی تو پہلی چھٹی پر مٹھائی لے کر اڑتا ہوا گاؤں پہنچا۔ امی مجھے دیکھ کر والہانہ منہ چومنے لگی، ابا نے زور سے گلے لگایا۔ میں تنخواہ نکال کر ابا کی طرف بڑھانے لگا تو ابا نے میرا ماتھا چوما اور کہنے لگے، او پتر، اپنی حق حلال کی پہلی کمائی اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ، تڑپتی رہی ہے تیرے لیے۔ امی کو تنخواہ دی تو وہ رب کے شکر کے کلمے پڑھنے لگیں، میری بلائیں لینے لگیں، ایسے لگا گھر میں جیسے عید کا سماں ہے۔ چھٹی کے بعد میں واپس شہر آ گیا۔ بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا تعلیمی سلسلہ بھی جاری رکھا۔ فہیم صاحب نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی، وہ اللہ کا فرشتہ بن کر میری زندگی میں آئے تھے۔ آج ماں باپ کی دعاؤں اور اللہ کے فضل و کرم سے میں M.Ed کر چکا ہوں۔ سرکاری اسکول میں بطور ہیڈ ماسٹر بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے مشن پر گامزن ہوں، جبکہ محکمہ مجھے EDO بنانے کے احکامات جاری کر رہا ہے۔ ہم اپنی زمین رہن سے چھڑوا چکے ہیں، میرے ماں باپ بوڑھے اور ضعیف ہو چکے ہیں، ان کی خدمت اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ میری بیوی اور بچے ان کا ہر پل خیال رکھتے ہیں۔ میں جس مقام پر ہوں ان کی ہی دعاؤں کی وجہ سے ہوں۔ میں آج بھی ہر روز اپنے رب کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کرتا ہوں۔ سجدہ شکر میرا وتیرہ بن چکا ہے، الحمدللہ۔